إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کوئی درجہ کوئی حیثیت دلا سکیں، تمہیں اللہ کے قریب کر سکیں. یعنی مال اور اولاد کے اوپر جتنا بھی انسان اعتماد رکھے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کروا سکتا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے الا من آمن وعمل صالحا، جو بندہ مال اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کمائے، اللہ کے حکم کے مطابق اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے. کمانے میں بھی انسان پابند ہے، یعنی وہ حلال طریقے سے کمائے گا، تو خرچ کرنے میں بھی پابند ہے کہ وہ حلال کے طریقے پر جائز پر خرچ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کسی بھی بندے کو اس وقت تک آگے پیچھے ہونے کی ہلنے کی اجازت نہیں ملے گی حتیٰ کہ اس سے 5 باتوں کی بابت 5 چیزوں کا پوچھ نہ لیا جائے.
جب تک اس سے 5 سوال نہیں کر لیے جاتے، لا تزول قدم عبد من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن 5، 5 باتوں کے بارے میں جب تک اس سے پوچھ نہیں لیا جاتا وہ ہل نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ پہلا سوال یہی ہوگا ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں پہ لگائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دی، وہ قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی اپنے آپ کو بہتر کر لیتا۔ یعنی اتنا لمبا عرصہ، اتنی دفعہ جو ہے اس کو یہ زندگی جو ملی ہے اتنی لمبی، یہ کافی تھی۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جب تک کوئی حجت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال نہیں کرتے، نہ پکڑ کرتے ہیں، نہ اس کو سزا دیتے۔ تو 60 سال ایک معقول مدت ہے سنبھلنے کے لیے، اس نے گوا دیے، خراب کر دیے۔ ویسے تو بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میری عمر کل کی باتیں ہیں، کل اس طرح تھا، لیکن یہ بہت لمبا عرصہ ہے، اس میں کئی ادوار اس کے اوپر گزرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے عمر کہاں پہ گزاری، دن رات، خوشی غمی، جو بھی انسان کے آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، عمر میں تو سب کچھ آ گیا، جوانی کا مخصوص خاص ایک سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں پہ پرانی تھی، جوانی کے بعد بڑھاپا کیسے آیا، وہ ایام تم نے کہاں بسر کی۔ یہ طاقت اور قوت کا دور ہوتا ہے، سنبھلنے اور گرنے اور بگڑنے کا دور ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر جو ہے وہ خیالات اور اس کے دل کے اندر خواہشات مچلتی ہیں، کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے۔ میٹرک کے بعد کی جو عمر ہے بالخصوص، یہ بہت ہی جو ہے وہ فیصلہ کن مال کا ہوتا ہے۔ تو جوانی اس کو سنبھالنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبر ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، جوانی میں توبہ کرنا، تہجد پڑھنا، خیر کے کام کرنا، اپنے اعمال کو درست رکھنا، تلاوت ایک دن بھی نہ جانے دینا، اور بہت سارے جو کام ہے رفاع عامہ کی انسان کر سکتا ہے۔ اور رفاع عامہ کی جب بھی بات ہو، اس میں ہماری نظر سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب پہ جانی چاہیے، رشتہ داروں پہ جانی چاہیے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ ان کی جو ہے وہ عادت تھی، یہ ان کی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ تھی جوانی میں، یہ پیغمبروں کا منصب ہے۔ گویا کہ جو بندہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اللہ کی بندگی ہے، بس اللہ کی غلامی ہے، ہر وقت ہر لمحے سوچتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری سے باہر نہیں ہوں، تو وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ عمر کے بعد جوانی کا سوال ہے یہ دوسرا۔ تیسرا سوال یہ ہے امالہ من این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا،
بڑا ہی مشکل کام ہے۔ عبادات کی قبولیت میں جیسے ہم کہتے ہیں عقیدہ، عمل و سنت کے مطابق ہونا، اس پہ مناظرے کیے، اس پہ ہم نے مسجدیں چھوڑی، اس پہ ہم نے رشتہ داروں کو چھوڑا، اس میں ہم نے گھروں کو چھوڑا، بھائی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے بیٹھا کہ تم سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، تم سنت کے مطابق نہیں چل رہے۔ لیکن یہ نقطہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، کبھی غور نہیں کیا کہ عبادات کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسافر کا ذکر کیا، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، تہجد کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں اللہ دعا رد نہیں کرتا، نمازوں کے بعد دعا رد نہیں ہوتی، بارش کے اترتے وقت دعا رد نہیں ہوتی، افطاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ مسافر کا ذکر کیا، لمبا سفر کیا، باپ نکل گئے، سفر ڈائیو میں نہیں ہوگا، جہاز میں نہیں، بکھر گئے بال، مٹی پڑی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھ رب کے سامنے پھیلاتا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر والا نہیں ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، وہ خود اپنے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتا ہے مجھے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے اٹھائے پھیلائے، یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے رب، وہ یہ کہے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، کچھ نہ دوں اس کو، مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی جو کریمی ہے، اس کا جو کریم ہونا ہے، اس کا جو کرم ہے، اس کے خلاف ہے یہ۔ فرمایا یہ مسافر بھی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، لمبا سفر بھی کیا ہوا ہے، ہاتھ بھی کھائے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی نہیں مانگ رہا، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی نہیں قبول ہو رہی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی بھی قبول نہیں ہوتی، جیسے کہتے ہیں اچھا اگر اس کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوگی، اگر اس کی نہیں ہوگی نا تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ سمجھانے کا ایک انداز بتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح قبول کر لیا جائے، اس کے کلمات کو کیسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، دعا کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا اس کا حرام کا ہے، پہننا اس کا حرام کا ہے، جو غذا کھا کے اس کا لہو چلتا ہے، اس کا جسم بنتا ہے، اس کے اندر جو طاقت اور قوت آتی ہے وہ حرام سے ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، حرام ہی حرام ہے، کھانا بھی، پینا بھی، پہننا بھی، بدن کی طاقت اور قوت بھی۔ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ سوال یہ پوچھتا ہوں میں کہ اس پر تو ہم بہت اسٹرکٹ ہیں۔ یہ قربانی کے مسائل میں بھی میں نے بات کی تھی، کہتے ہیں جی قاری صاحب کان، قاری صاحب آنکھ، قاری صاحب اس کی ٹانگ، قاری صاحب مریض، یہ نہیں جس مال سے اس جانور کو خریدنا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کل بھی ایک ٹرک پکڑا گیا لاہور میں مردہ مرغیوں کا، تو جو مال جو تم اپنی بہن کا کھا رہے ہو وہ مردہ نہیں، وہ خنزیر سے بدتر ہے۔ خنزیر نہیں بک رہا نا ہمارے بازاروں میں، اور لاہور میں اگر ٹرک پکڑا جائے کہتے ہیں بس، اور جو ہم خنزیر سے بھی بدتر کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، ٹائلیں لگا رہے ہیں، ماربل لگا رہے ہیں، شور اپنے جو ہے واش روم بنا رہے ہیں، کاروبار سجا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے جو ہے وہ 15-20 بکرے لا کے عقیقے کر رہے ہیں،
وہ اس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ وہ میں نے کسی کا مال کھایا ہوگا، ہڑپ کیا ہوتا ہے، دھوکہ دیا ہوتا ہے. اچھا تو چلو بندہ سمجھتا ہے نا کہ گناہ کہتے ہیں بدعت بدتر ہے گناہ سے. کیونکہ بدعت انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، گناہ کو تو گناہ سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج بھی تو کل توبہ کر لو، نیکی سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا. بھئی توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے، اور بدعت کو تو کوئی بندہ گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. نیکی سے توبہ ہوتی ہے نہیں. ایک تو یہ کر رہا ہے، دوسرا اس کو وہ اپنا رائٹ سمجھ رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، غلطی نہیں سمجھ رہا، اسی لیے وہ مر جاتا ہے اور حق ادا نہیں کرتا، پلٹتا نہیں، رجوع نہیں کرتا. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ قرآن اور یہ قرآن کی تعلیمات، یہ اسلام، یہ پیغمبر اسلام اور اس کی تعلیمات صرف اس کے لیے ہی بصیرت ہیں، صرف اسی کے لیے نصیحت ہے جس کے اندر رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف. تبصرۃ و ذکریٰ. یہ بصیرت کس کو دیتی ہیں، یہ نصیحت کس کو دیتی ہیں؟ جس کے اندر اللہ کی طرف انابت رجوع ہوتا ہے. تو یہ رجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مال کہاں سے کمایا، یہ تیسرا سوال ہے. ہم ہی نہیں، شروع سے بات ہے. بالخصوص اب کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ پرستی پڑ گئی ہے، یہاں پہ قبلہ بھی، کعبہ بھی، مذہب بھی، اقدار بھی، روایات بھی، اخلاق بھی، برادری بھی، قوم، قبیلہ، سب کچھ پیچھے ہے. جو پیسہ کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بندہ نشہ کرتا ہے تو لوگ اس کو ہمارے کام میں کہتے ہیں جہاز، شاید ادھر بھی کہتے ہیں جہاز، کہتے ہیں اس کو جہاز، کہتے ہیں جہاز. پولٹری. تو میں بھائیوں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کے نشے سے نہیں، ہمیں اس وجہ سے اس وقت پاس پیسے نہیں ہوتے. جو لوگ شراب پیتے ہیں، لینڈ کروزر ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے ڈیرے پہ وہ گالیاں بھی دیتے ہیں ماں بہن، لوگ پھر بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں. کیونکہ نشہ نہیں کر رہے، وہ شراب نہیں پی رہے. وہ شراب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق 10 بندوں پر لعنت کی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسا چویسا کیا لے، ٹھیک ہو خیریت سے آپ. کیوں؟ تو بس پیسے ہیں. بس جس کے پاس پیسہ ہے اس کا برا بھی اچھا ہے، اس کا غلط بھی صحیح ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کچھ بھی صحیح نہیں، وہ کچھ بھی نہیں. تو پیسہ آج جو ہے وہ مذہب بن گیا ہے، یہی قبلہ ہے، یہی رخ ہے. وہ بچھانے کے لیے مثال دی گئی، رشتہ لڑکی کا آیا تو بندہ پیسے والا تھا، اخلاق میں برا تھا، دین میں کمزور تھا. تو باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے. پھر ایک رشتہ آیا تو پیسے میں بڑا ہی کمزور تھا، دین میں بہت اچھا تھا، اخلاق میں بہت اچھا تھا. تو باپ نے کہا نہیں. تو بیٹی نے کہا، جب اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے اخلاق کو بہتر کر دے گا، اس کے جو ہے وہ دین کو اچھا کر دے گا، تو آپ اس کے لیے بھی سمجھ لیں کہ اللہ اس کی دنیا کو بہتر کر دے گا. پیسے میں تو پیسہ آتا ہے تو انسان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. پاگل کو بھی میاں صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب. اور اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ پیسہ جن کے پاس تھا اس وقت ان کے ساتھ لوگ ملتے تھے، اور جب پیسہ ان کے پاس چلا گیا تو پھر ان کی کیا حال ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، جو آپ چاہتے تھے، ان کے دلوں سے یہ دنیا، یہ پیسہ، اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی تھی. اس کو ضرورت کی حد تک رکھا تھا. مقصد، حرص، لالچ، اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کی بغاوت اور مخالفت اور اسلام کے خلاف کھڑے ہونا نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو مختلف مواقع کے اوپر ان دنیا کی چیزوں کی حقیقت سمجھائی. فرمایا اللہ کی قسم یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بکری کے مردہ بچے سے بھی کم تر ہے، اور اگر یہ پوری دنیا
اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی اس کی اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ تک بھی نہ پلاتی. مطلب کافر اتنا جرمدار ہے, اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اگر اس دنیا کی کوئی اوقات ہوتی تو ان کو تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا, اتنی زیادہ ان کو جو ملی ہے. ہم بھی یہی سمجھ کے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کہتا اللہ کا فضل ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے امام اور جو ہے وہ اس امت کے نہیں پچھلی تمام امتوں کے لوگ شامل کر کے بھی سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد صحابہ کرام وہ فضل سے محروم تھے. وہ کبھی یہ بات کہتے وقت سوچتے وقت سوچا تو کرے کہ ان کے گھر میں کیا تھا, اسی لیے ان کو نماز پڑھنی بھی آسان تھی, نماز میں بھی مزہ آتا تھا. یہ صرف پیسے کا ہونا اللہ کا فضل نہیں ہے کہ بس پیسہ ہے تو اللہ کا فضل ہے. پھر تو یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے, آج جتنی بھی یہ جو معیشت کی بات چل رہی ہے, مہنگائی کی باتیں چلتی ہیں, اور اس کا پھر جو ہے وہ خلاصہ نکلتے نکلتے چلتا بھی یہودی ہیں پیچھے اور ان کے پاس یہ لیول بردر کی سارے یہ لوگ ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی ہیں, فلاں 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 جو بھی کہتے جاتے ہیں. پھر تو ان کے اوپر بہت فضل ہوا, ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. ایک لفظ میں اگر ہم کہتے پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس وقت یہود و نصارہ کے کلچ میں, وہ موڑ سکتے ہیں, وہ توڑ سکتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں, بٹھا سکتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ IMF مجبور کرتا ہے. یہ کل ہی میں جو ہے وہ پچھلا کوئی گورنر کا جو ہے وہ بیان سن رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں 2 بلین یا کتنے جو ہے وہ ڈالر انہوں نے دینے ہیں, اور اس کے بدلے میں پورے پاکستان سے ہر چیز انہوں نے لکھوائی. تو پیسے کا ہونا صرف اللہ کا فضل نہیں ہے, دین کا ہونا, دین پر عمل کا ہونا, یہ اللہ کا فضل ہے. پیسہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے, دین نہیں لکھا. دنیا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے, جس کے ساتھ محبت ہے, جس کے ساتھ محبت نہیں. لیکن دین کی توفیق, اپنے دین کی سمجھ, اس پر عمل, اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا, اس کی توفیق اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ خوش قسمت اور اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو تیسرا سوال یہ ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا, کن ذرائع سے حاصل کیا تھا. سکون انسان کو حلال کھا کے آتا ہے, ٹھیک ہے حرام کھا لیں گے, بچوں کی تھوڑی سی خوشی دیکھ لیں گے, لیکن جو آپ کو قبر نظر آئے گی سکون جاتا جائے گا. میں نے ایسے لوگ تڑپتے دیکھے. اس نے کہا مجھے سکون نہیں ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ, اس نے کہا بس فلاں پہ ظلم کیا تھا. ظلم, ناشکری, یہ چھوٹی بات ہے. ایک بندے کا ہاتھ نہیں تھا, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. تو وہ بازار میں اعلان کر رہا تھا کہ جس نے ظلم کرنا ہے مجھے دیکھے, یا اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو مجھے دیکھے گا وہ ظلم نہیں کرے گا. مجھے سمجھو, مجھے دیکھو, مجھ سے پوچھو ظلم کرنے سے پہلے. تو پوچھا گیا اسے, اس نے کہا اس طرح ہم ساحل سمندر پہ جا رہے تھے, ایک بندہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اس نے ایک مچھلی پکڑی, ہم نے کہا ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں. کتنے غریبوں کے دل ہم دکھاتے ہیں, ہم تو بہنوں کو بھی دکھاتے, بھائیوں کو بھی دکھاتے, والدین کو بھی دکھاتے, اپنے ساتھ نمازی کا دل بھی ہم دکھا کے سمجھ جائیں کہ میرا سجدہ قبول ہے. مسجد کے نمازیوں کے دل ایک میں نے نہیں دیکھے. پہلی صف کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اکڑ اور غرور انتہا پر ہوتا ہے. نہ کسی کے سامنے وہ جھک سکتے ہیں, نہ معافی مانگ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں غریب ہوں, یہی مچھلی پکڑی ہے, گھر جاؤں گا. ہم نے کہتا اسے مچھلی لے لی, اور اس مچھلی نے تھوڑا سا جو ہے منہ کھولا اور میرے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر لگ گیا. درد شروع ہو گئی, وقت گزرتا گیا, ہم نے مچھلی بنائی, کھا لی, درد ختم نہیں ہو رہا, انگوٹھا کٹ گیا, ہاتھ کٹ گیا, کٹتا
درد ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ اگر ظلم و زیادتی کے باوجود مجھے درد نہیں ہو رہا, میرے بچوں کے اوپر کوئی آفت مصیبت نہیں آ رہی, تو سمجھ جاؤ اللہ دین ان کو دیتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اچانک پکڑنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی سب کچھ ٹھیک اور آگے بھی ٹھیک ہو جائے. پھر پیغمبروں پر مصیبتیں کیوں آئی, صحابہ پر کیوں آئی؟ یہ بھی میٹھا وہ بھی میٹھا, یہ بھی سکون میں وہ بھی سکون میں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. کہ میں کتنے دل دکھا چکا ہوں, میں کتنے جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کر کے سوتا ہوں اور کتنے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے صبح اٹھتا ہوں. بس وہ کسی کے پاس چلتے چلتے فلاں کے پاس, جیسے ایک بندہ بیمار ہوتا ہے فلاں کے جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ, تو ایسے بندے کے پاس گیا, اس نے کہا مسئلہ کیا ہے, میں نے مسئلہ بتایا, اس نے کہا اسی کو ڈھونڈ. اب دیکھو ہم تو کہہ رہے ہیں جنازے پر معاف کر دو, کر دیا, اس سے کیسے لیں گے بھائی؟ جنازے پر مولوی صاحب نے اعلان کیا بھی کر دیو معاف, کر دیا, لین دین کے ذمہ دار ہیں, وہ ہو جاتا ہے, لیکن اس سے کیسی معافی لیں گے, وہ تو چلا گیا. آج تو ہمیں یہ بات سننے کہلوانے کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے کہ بہت اچھا تھا, شہر چھوڑ کے چلا جائے, بہت اچھا تھا, ہم اس کے ساتھ ملے تھے, وقت گزارا تھا, کھانا کھایا تھا, اس طرح بیٹھا کرتے تھے. یہ باتیں سننے کے لیے بھی ہمیں مرنا پڑتا ہے, شہر چھوڑنا پڑتا ہے, بچھڑنا پڑتا ہے. کیوں ہم اس کے سامنے کیوں نہیں کہتے کہ آپ اچھے ہو, آپ اچھے ہو, آپ ہمیں معاف کر دو, آپ ایسے کر لو, آپ ویسے کر لو. ہم اس چیز کا انتظار کرنے کو بنے جنازے پہ جا کے ہم یہ مولوی صاحب سے سنیں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہر چھوڑ کے جائے, یا وہ بیچارہ پہ بس ہو جائے, پھر ہم کہیں گے اچھا ہمارے ایک عزیز لڑائی تھی, ان کی جھگڑا تھا, جیسے ہوتے ہیں لوگ, میں نے سمجھایا ان کو, میں نے کہا بس کر دو, کیا نکالو اس سے, ایسا کیا نکالو. وہ مر گیا بندہ, ایک مر گیا, فوت ہو گیا. اب وہ اس کے جنازے پر جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہو, کیا لینے جانا, کیا کرنے جا رہے ہو؟ ساری زندگی آپ نے اس کا دل جلایا, پریشان کیا, نہ اس کی خوشی اچھی گزری, نہ اس کی کوئی عید صحیح گزری, بڑا ستایا تھا اس نے. بھئی جنازہ تو فرض کفایہ ہے, ہو جائے گا, آپ کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی, کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا دو گے اس کو جا کے؟ اتنا ہم سب انتظار کر رہے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اس کا علاج بھی ہمیں پتہ ہے, مایوسیوں کا علاج, تنگیوں کا علاج, پریشانیوں کا علاج صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحمی میں سب سے افضل مرد کے لیے اس کی والدہ ہے, عورت کے لیے اس کا شوہر ہے. باقی سارے رشتے پھر آہستہ آہستہ پتہ ہے ہم سب کو علاج ہم کرتے نہیں. انا نہیں جاتی, پھوک نہیں نکلتی, یہ جو بھری ہوئی نا پھوک میں کسی بھی چیز کی میں ہو سکتی ہے, وہ نہیں نکلتی. کسی میں پیسے کی ہے, کسی میں شکل و صورت کی ہے, کسی میں عہدے کی ہے, کسی میں منصب کی ہے. یہ پھوک ہمارے اندر جو بھری ہوئی ہے نا, جو یہ نکلے گی نا, جیسے نا گیس انسان کے جسم میں کہتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے. یہ انسان میں جب جو ہے یہ گیس پیدا ہوتی ہے, گیس ٹربل کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, گردوں کے مسئلے بنتے ہیں, کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی سمجھ لیجیے کہ یہ گیس ہے جو انسان کے کئی ایک معاملات کو خراب کرتی ہے. پھوک, ہوا بھری ہوئی ہے. تو ظلم اور زیادتی ناشکری نہیں. اس سمجھدار بندے نے کہا بھائی تمہارا علاج تو یہ ہے, کسی کو ڈھونڈو. ہمیں تو پتہ ہے نا, تو ہم کر لیں سکتے. وہ بھی ڈھونڈتا جا رہا ہے, بازار میں دیکھا وہ بندہ, اس کو مل گیا بشیرہ, جاتے ہی کہتا ہے انت سیدی انت مولایا, تو میرا سردار ہے, تو میرا آقا ہے, تو میرا بڑا ہے. اس نے کہا ہوا کیا ہے, تم کون ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں, تم وہی بندے ہو, بشیرے ہو, مچھلیاں پکڑنے والے. کہاں ہوں, وہی ہوں. امام ذہبی نے اپنی کتاب القواعد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ شخص بازار کے اندر یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ ظلم جس نے کرنا ہے مجھے دیکھے, یا ظلم کرنے سے پہلے مجھے پوچھ لو کیا حشر ہوتا ہے. تو کرتے کر آتے اس نے اس کو کہا
تو میرا بڑا ہے، ہوا کیا ہے تجھے؟ تم وہی ہو مچھیرے؟ ہاں وہی ہو، فلاں فلاں۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس نے کہا ایک بات بتاؤ۔ اس نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا جس وقت میں نے آپ سے مچھلی لی تھی آپ نے کچھ کہا تھا، راز و لحاظ کی بات کی تھی، تو دل دکھتا ہے نا، تو پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جب کوئی جو ہے شائی کرے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، بس اوقات ہونٹ اور زبان بھی نکلتی ہے۔ دل دعا دے رہا ہے، دل تو دل بدوائیں بھی دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا تھا یا اللہ آج اس بندے نے میری کمزوری کو دیکھ کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تو اپنی قوت کا مظاہرہ اس میں مجھے دکھا۔ تو بھی تو طاقتور ذات ہے، چھوڑ دیا پھر اللہ پر۔ یہ الفاظ کتنے لوگوں نے ہمارے بارے میں کہے ہیں اور ہم سکون سے پھر رہے ہیں، سکون سے پھر رہے ہیں۔ اس نے کہا بس وہ ہو گیا، پھر دیکھو میرا کیا حال ہے، معاف کرو۔ کہتا ہے جو ہی اس نے مجھے معاف کیا میرا درد ختم ہو گیا۔ میرا علاج وہ تھا، ہم ستا کے تو شفا انٹرنیشنل میں ٹیسٹ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، پھر لندن اور دبئی جائیں گے، پھر پیسہ ہوگا۔ بیماریوں کا علاج ہونا چاہیے، کروائیں، لیکن یہ بھی علاج ہے، یہ بھی کر لیا کریں۔ میں ہمارے محلے میں ایک بھائی رہتا ہے، بزرگ ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے پورا۔ میں نے ایک دن سے بیٹھ کے پوچھا، میں نے کہا تمہارا ہاتھ کدھر گیا، کیسے ہوا یہ واقعہ؟ تو اس نے کہا کہ ہم بہت بڑی کمپنی میں کام کرتے تھے، سندھ میں جا رہے تھے، راستے میں جو ہے وہ خرگوش آیا، گاڑی روکی، میں نے اس کو دو پیچھے ٹانگیں پکڑی، ایسے گھما کے اس کو پھینکا اور مار دیا۔ اگلے دن میں کام پہ تھا، میرا ہاتھ جو ہے مشین کے اندر آیا، پورا ہاتھ چلا گیا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی سزا ملی۔ پھر بھی میں نے کہا تم خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو، تم سمجھتے تو ہو کہ میں نے غلطی کی تھی، مجھے سزا ملی ہے۔ کہتا ہے مجھے لگتا یہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، بے زبان کے ساتھ دو ٹانگیں اس کی پکڑی، گھمایا اور کچھ پھینکا اس کو، وہ مر گیا۔ اور اس سے اگلے دن مشین پہ کام کر رہا تھا، میرا ہاتھ ہی پورا چلا گیا، پورا ہاتھ کٹ گیا، نہیں ہے اس کا، زندہ ہے۔ میرے ساتھ شرابت بھائی جو سائے میں دیکھا ہے، وہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ رہتا ہے۔ جس طرح یہ امام ذہبی کی کتاب کا واقعہ ہے نا، اس طرح وہ بھی سب کو یہ واقعہ سناتا ہے عبرت کے لیے، ظلم نہ کرنا۔ تو ہم مال کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی جو زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ کے لیے توبہ کرنا۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ، جو دنیا میں رہتے ہوئے باتوں کا علم تھا، آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے؟ علم تو ہے سب کو، کس کو کس بات کا علم نہیں؟ کھڑا کرے ہاتھ، کھڑا ہو کے بتائے کہ جھوٹ کا پتہ نہیں اس کو کہ یہ بولنا حرام ہے، کسی کا حق کھانا حرام ہے۔ لوگ کس بات سے تنگ ہیں؟ یہ دو تین باتیں نا، خیانتوں سے تنگ ہیں، جھوٹ سے تنگ ہے، اور کیا یہ مسئلہ اس طرح کیا ہے کہ کسی کو علم نہ ہو اس مسئلے کا، یا اس میں کوئی بہت ساری تفصیل ہے؟ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ سارے معاشرے کی بے چینی کا سبب ایک دوسرے کے لیے انسان خود ہی ہیں۔ دنیا میں اندھیرا ہو، آپ کو دل میں روشنی ہوگی جب آپ سچائی پر، خیر پر ہوں گے۔ پوری دنیا میں روشنی ہو، آپ کا دل اندھیرے میں رہے گا جب آپ ٹھیک نہیں ہیں، جب میں ٹھیک نہیں ہوں۔ روشنیاں باہر ڈھونڈتے ہیں اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، جبکہ روشنی جو ہے وہ ملے گی اپنے دل کو صاف کرنے سے۔ باہر کی روشنی سے دل صاف نہیں ہونا، اب کی روشنی سے آپ کو پورا جہان صاف نظر آئے۔ تو یہ مال، پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اور اولاد آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی مال صحیح کما لیا اور صحیح خرچ کر لیا، اور یہی اولاد جو اللہ نے دی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، یا صرف بیٹے دی ہیں یا صرف بیٹیاں دی ہیں، تو ان کی صحیح تربیت کر لی، تو یہی دنیا میں نیک نامی اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین
کہ جن کی اولادیں ان کے لیے نیک نامی کا سبب بنتی ہیں، اور وہ والدین بھی بہت پریشانیوں میں ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور میں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اس طرح نہیں ہے کہ تمہیں درجات میں اللہ کے قریب کر دیں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو یقین کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے کہ یعنی یقین سے یہ رکھتا ہے کہ حلال میں نے کرنا ہے، جو میرے مقدر میں مجھے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، اب تم اس کو حاصل کرنے میں حلال طریقے، جائز طریقے اختیار کرو۔ دیکھو محنت کرنی ضروری ہے، لیکن محنت میں بھی اپنی محنت کے اوپر اعتماد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سلیبس سے تجاوز ہے۔ اعتماد محنت پر نہیں کرنا، اعتماد اللہ کی تقسیم پر کرنا ہے، اور یہی سکون کا ایک واحد پوائنٹ ہے، واحد نقطہ ہے کہ اللہ نے جہاں جو جیسے میرے حق میں لکھا کیا ہے صحیح کیا ہے۔ جب تک میں اور آپ دنیا کے انسان اس پیج پر نہیں آئیں گے، اس بات پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو چاہے جہاں بھی چلے جائیں، بیلنس جتنا مرضی ہو جائے، گھر جتنا مرضی بڑا ہو جائے، گاڑیاں جتنی مرضی آ جائیں، سکون نہیں آ سکتا۔ سکون الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لاتے ہیں اور انہی کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یقین کرنا ہے۔ پھر کہا اچھے طریقے سے یہ بات یاد کر لو کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے دین میں ہے۔ سکون کا سامان بن بھی رہا ہے، بک بھی رہا ہے، خریدا بھی جا رہا ہے، گھروں میں آ کے سج بھی رہا ہے، اور رفتہ رفتہ سکون جا بھی رہا ہے۔ سامان آ رہا ہے، سکون جا رہا ہے۔ اگر یہ سامان، یہ چیزیں، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں سکون کا سبب ہیں تو پھر سکون تو بڑھ جانا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا پچھلے 100 سال کی نسبت بہت آگے ہے، 200 سال کی نسبت اور آگے ہے، 1000 سال کی نسبت بہت آگے ہے۔ سہولتوں سے سکون اگر بڑھنا تھا تو اس وقت تو بہت سکون ہوتا، جبکہ ہر طرف مایوسیاں اور بے چینی نظر آ رہی ہے۔ ڈپریشن کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ حق ادا کرنا شروع کرو، کام آنا شروع کرو، قرب اللہ کا سجدے میں ملتا ہے، سکون جو ہے وہ اپنے حقوق کی ادائیگی سے ملتا ہے، کسی کے کام آ کے ملتا ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اپنے خود بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دلاتا ہے، اللہ کے لیے اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کرائیں، ان کو عقیدہ سکھائیں، ان کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائیں، لے کے بیٹھیں، باقاعدہ خطبہ پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ان کو بتائیں، سمجھائیں۔ چلتے پھرتے کچھ نہیں ہوتا، اس بات کو سنجیدہ لیں، بیٹھیں۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہی اولاد ہے، اگر یہ خراب ہوگی تو سمجھو سب کچھ جل گیا۔ یہ کچھ دن پہلے، 5-6 دن پہلے ایک دوست ہم سے بات بھی کرتے، اچانک پیٹ میں بڑی شدید درد ہوئی، میں ڈر گیا، میں نے کہا اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کو کیا بنے گا؟ تو میں نے اس کو تو نہیں کہا، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو یہ تو بڑا فکر ہے، لیکن اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان کا کیا بنے گا۔ تو رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا، ہم نے خواہ اپنے ذمہ لیا ہوا، جہاں پہ ہم پہنچا نہیں سکتے تھے، وہ مانگ نہیں سکتا تھا، ہم دے نہیں سکتے تھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تیرے جوڑ جوڑ ہڈیاں، جسم، شکل و صورت، جہاں پہ یہ سسٹم بن رہا تھا، اس نے جب وہاں پہ دیا ہے، اب تجھے اس رب کریم کے متعلق کون سی بات ہے جس نے دھوکہ دیا ہے کہ اب وہ نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کے عقیدے کی۔ تحریت پھیلتی جا رہی ہے،
بالخصوص یہ یقین کریں یہ کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر بے دینی پوچھتے ہیں اللہ ہے؟ اللہ کیا ہے؟ دہریت پھیل رہی ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، انکار حدیث پھیل رہا ہے، وہ جو ہم پہلے بات کبھی کرتے تھے نا کہ فحاشی اور یعنی وہ بھی پھیل رہی ہے، لیکن یہ تو اس سے بڑے بڑے مسئلے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، نشے کی عادی ہو رہے ہیں لڑکے اور لڑکیاں۔ آپ پڑھے تو صحیح جو ہے یہ کہتے ہیں وہ چشم کشا، یعنی وہ رپورٹ جس سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں، رپورٹیں آ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے۔ بچے ہمارے گھر میں ہیں لیکن ان کا ذہن ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم ان کو کھلا پلا ضرور رہے ہیں لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ان کے ہیں جو نظریے ان میں فٹ ہو گئے ہیں، جو سوچیں ان میں آ گئی ہیں۔ بس انتظار کرو، ابھی بولے نہیں آپ کے سامنے، جو ہی بولیں گے سب ختم ہو جائے گا، پردے چاک ہو جائے گے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہ لوگ جو خود بھی حلال کماتے ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت بھی صحیح کرتے ہیں، نیک اعمال پہ لگے رہتے ہیں، اپنی اور اپنی اولاد کی اور اپنے بچوں کی نمازوں کا خیال کرتے ہیں، انہی کے لیے فرمایا اللہ کے ہاں بڑھا چڑھا کر اجر ملے گا۔ کم از کم جو ہے وہ مومن کو ایک عمل کا اجر 10، ایک نماز کا عمل 10 نمازوں کا، 1 روپے کا جو ہے وہ ثواب 10 روپے کا ہے، ایک مسجد بنانے کا ثواب 10 مسجدوں کا ہے، یعنی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کا کم از کم ثواب 10 ہے، زیادہ سے زیادہ 700، اور اس کے بعد بھی اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کر نہیں سکا، سچائی ہونی چاہیے بھائیو، اگر سچائی نہیں ہے تو نیکی کر کے بھی کچھ نہیں ملنا، نیت اگر صاف ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر نیکی کا ارادہ کیا نیکی کر نہیں سکا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھو۔ نیکی کا ارادہ کیا نیکی کر لی تو کم از کم 10، زیادہ سے زیادہ 7 سے۔ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ پھر نہیں کیا، چھوڑ دیا، سمجھایا کسی نے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو اس کی ایک نیکی لکھو۔ گناہ کا ارادہ کیا تھا، کر نہیں سکا، سمجھا دیا، کوئی خطبہ سن لیا، کوئی تقریر، کوئی باہر جا کے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، کوئی ایسی خبر سن لی، ڈر گیا اللہ سے، چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ کہتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ لو۔ اور اگر گناہ جو سوچا تھا وہ کر لیا ہے تو گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اپنے بندوں کو معاف کرنے کا پیکج ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن کے اندر رہیں گے۔ امن سب سے بڑی نعمت ہے، جہاں امن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہاں کاروبار ہوتا ہے، وہاں لوگ سکون سے گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس جگہ کے لیے امن کا سوال کیا تھا، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ دوسری جگہ فرمایا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزقهم من الثمرات، کھانا پینا بعد میں مانگا، امن پہلے، تو یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور امن میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا جنتی اعلیٰ جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے ایک بہت روشن ستارے کو دیکھتے ہیں۔ ادنا جنتی اوپر والے جنتیوں کو اتنے اونچے مقام پر ہوں، لیکن جو سب سے ادنا جنتی ہے اس کو پوری زمین کا 10 گنا حصہ ملے گا، یعنی پوری زمین کا جو ہے اس کو 10 دفعہ آپ ضرب دے دیں اتنا ملے گا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا جنت خوش نصیب مالدار جاگیردار پیسے والا نعمتوں والا میں ہوں، اور یہ اعلیٰ جنتی ہوں گے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول یہاں پہ تو صرف نبی پہنچیں گے، فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کے لوگ بھی اسی طرح افق کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ بلا رجال من امتی آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، میری امت کے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کر کے زندگی بسر کی ہوگی، وہ بھی کسی طرح چمکتے ہوئے اونچے ترین بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت اور اس کی روشنی میں نے چند باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔